کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں، مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، اسی صورت میں یہ جائز ہوتے ہیں کہ جب کہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی، نہیں کی تھی اور افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 10ویں شب کی مناسبت سے اربعین عطار قسط 2 کے صفحہ نمبر 10 پر سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے درود پاک کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنے حسب حال کیفیت کے مطابق نیتیں کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام پڑھ کر اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد عیسائی بھائیوں سے خود آگے بڑھ کر سلام کروں گا اور ہاتھ ملاؤں گا، اور جو نئے نئے ہوں گے ان پر انفرادی کوشش کر کے دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی ترغیب دوں گا، آتے رہنے کی ترغیب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں۔
انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سو فرینڈس، ٹوڈے میں فیضان مدینہ میں موجود ہے، جہاں پہ مدینے کا فیضان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ثم الحمدللہ یہاں پہ جو ہوائیں چل رہی ہیں بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں مدینے میں کھڑا ہوں. فیضان مدینہ کی ہواؤں کے ساتھ ساتھ یہ ہوائیں کراچی ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ان تمام تر لوگوں کے لیے چل رہی ہیں جو دین سے رغبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور دین کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں یہاں وزٹ کرایا، یہاں کی ایک ایک چیز دکھائی. دل دیکھ کر کے باغ باغ ہو گیا، خوش و خرم شاد و آباد ہو گیا کہ ثم الحمدللہ فیضان مدینہ اتنا سسٹمیٹک سین بنا ہوا ہے کہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، دین کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہاں پہ متعدد شعبہ جات کے ہر مبلغین موجود ہیں. میں بے حد مشکور ہے الیاس قادری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا. میرا الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ کیا انسان منوس ہو سکتا ہے؟ اور کسی کو منوس کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انسان منحوس، دراصل وہ کسی شے کو، یعنی کہ جو جیسے دن کو، یا لوگ بولتے ہیں کہ فلاں دن منوس ہے، جیسے ماہ سفر کو معاذ اللہ لوگ منوس سمجھتے ہیں، یہ تو سب غلط ہے. غالباً مولا علی کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس گناہ کرنے والے کے حق میں وہ وقت، چونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے منحوس ہے، صرف اس کے لیے، باقی اور کے لیے نہیں. اور کوئی وقت کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی. اس طرح کا مطلب ہے. تو اب یہ کہ بندہ منحوس ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کو اگر منحوس کہیں گے یقیناً اس کی دل آزاری تو ہوگی. تو یوں یہ کسی مسلمان کو منحوس کہہ کر اس کا دل دکھانا یہ گناہ کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسے بعض اوقات شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور شادی کے بعد مثال اگر کوئی ایسا نقصان ہو گیا تو بعض اوقات آنے والی دلہن پر اس طرح بلیم لگائے جاتے ہیں، یا کہیں کاروبار میں کوئی ملازم آیا اس کے آتے ہی کوئی آگ لگ گئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو یہ دل آزاری کا بھی باعث بنتا ہے. یقیناً آپ ہر ایک غور کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی منحوس کہے گا تو کیا ہوں خوشی سے جموں گا کیا پیارا لقب ملا ہے، بلکہ جی چاہے گا کہ اس کو نوچ ڈالوں. ہر دل دکھے گا. یہ بیچاری بہو بھی پھنستی ہے اس میں واقعی. یہ منحوس جب سے آئی ہے گھر میں، تو یہ چڑیل جب سے گھر میں داخل ہوئی ہے سکون برباد ہو گیا وغیرہ اس طرح کی باتیں نہیں، یہ سخت دل آزار باتیں، ایسا نہیں، نہ کیا جائے، کسی کا بھی دل نہ دکھایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز چلاتے ہیں یا اپنے چینل چلاتے ہیں تو وہ حب جاہ سے کس طرح محفوظ رہیں؟ ہے بہت مشکل حب جاہ سے بچنا، کیونکہ وہ جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک ہوں، اور یہ ڈھونڈتا ہے کہ کتنے ہوئے، یعنی اتنوں تک میرا نام پہنچا، میری شہرت پہنچی، واہ واہ ہوئی. چاہتا ہے کہ اچھے اچھے کومنٹس لوگ دیں. اب کوئی ایسے کومنٹس دیتا ہے، تاثرات دیتا ہے جو پسند نہیں ہے، اتنا برا لگتا ہے. اور اچھے اچھے کومنٹس چاہیے، اچھے اچھے تاثرات چاہیے. یہ سب حب جاہ کے ہی ذرائع، یا خود حب جاہ میں بس آدمی اس میں پھنس جاتا ہے کہ وہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ عزت کریں، میری شہرت ہو جائے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت کا رستہ تو ہے نہیں ہے بہت مشکل سوشل میڈیا والے کو یا
کسی بھی صورت میں اسکرین پر آنے والے کو چاہے چینلز کے ذریعہ ہے وہ ہے بہت مشکل، بچنا بہت مشکل ہے، یہ اللہ جس کو بچائے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے شر کے لیے کافی ہے کہ اس کی طرف دین یا دنیا میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، سوا اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ حوالہ شعب الایمان، یعنی دنیاوی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں یوں ہی دینی کمالات، علم، عبادت، ریاضت میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور، تکبر پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے گمنامی اچھی چیز ہے۔ ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، یعنی ان کو غرور تکبر نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ نیک نامی و بدنامی اللہ کے قبضے میں ہے اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں، یعنی لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی، یعنی کہ نیک نامی ہے تو اللہ کی طرف سے، بدنامی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وہ ایسے بندے جو ہیں ان کی اگر شہرت ہو بھی جاتی ہے تو یہ مغرور نہیں بنتے، تکبر میں نہیں آتے۔ عام آدمی جو عوام ہے نا، ان کے لیے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، یہ پھول پڑیں اور تکبر میں آ جائیں، اپنا کمال سمجھے۔ تو نیک بندے اپنا کمال نہیں سمجھتے اور وہ اللہ پاک کا ہی اس سے مطلب کرم سمجھتے ہیں کہ شہرت مل گئی ہے، عزت لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گئی، لوگ عزتیں کر رہے وغیرہ۔ باقی عوام کی عزت دینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور عوام عزت دیتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ یہ اگر مخالفت کرتی ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ عوام کا کوئی ڈھنگ دھڑا ہوتا نہیں ہے، یہ کسی کی مطلب یہ زندہ باد تو زندہ باد تو اتر آتے ہیں، پھر جب گھومتی ہے تو مردہ باد کرتے ہیں اور پتلے جلاتے ہیں، جوتوں کا ہار پہناتے ہیں، کبھی کچھ، ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ پر نظر رکھے بندہ، تو آزمائش پہ بہرحال ہوتا ہے ایسا شخص کہ جس کو دین میں یا دنیا میں تو یوں کہ جیسے کہ مثلا کہ دنیا میں کوئی اچھا فن جانتا ہے یا مالدار ہے، وہ حدیث کی شرح نہیں کر رہا میں ویسے اپنے طور پر، تو لوگ اس کی طرف مطلب یوں انگلی اٹھانا ہے نا کہ مطلب اس کی تعریف کرتے ہیں، کہ واہ واہ کرتے ہیں، اس پر اشارے کرتے ہیں کہ یار کیسا وہ مطلب یعنی کیسا اچھا بولتا ہے، یا کسی خوبیاں اس میں، کیسا حسین ہے، تو کیسا مطلب یعنی کہ سڈول بدن ہے اس کا، یا کتنا اس کے پاس مال ہے وغیرہ۔ تو اس کے لیے اور جو دین میں بھی لوگ یعنی کہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار بڑا نیک آدمی ہے یا بڑا اہل علم ہے، بڑا مطلب یعنی کہ اس کے پاس معلومات ہیں دینی وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی یعنی خطرات میں گرے رہتے ہیں سے لوگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد عابد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جشن عید میلاد النبی کیسے منائیں، کیونکہ وہ تو جلوس میں جا بھی نہیں سکتی، تو ان کے منانے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی تو سنت کے مطابق لباس پہن لیتے ہیں، لیکن اسلامی بہنیں کس طرح کا لباس پہنے؟ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جلوس میں جانا تھوڑی شرط ہے، نہ ہر جگہ جلوس نکلتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ تھوڑی جلوس نکلتے ہیں، بعض جگہوں پہ نکلتے ہیں، ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر جشن ولادت منانا مشکل ہے، یہ نہیں۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے جشن ولادت میں، خاص کر آپ کی ولادت شریفہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں، اور نعتیں پڑھتے ہیں،
وغیرہ، تو اس طرح نیاز بانٹتے ہیں ہمارے یہاں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم جشن ولادت مناتے ہیں. اور ہمارا یہ ترغیب بھی ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ ایک آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سرکار آئے تو سارا مطلب نقشہ ہی بدل گیا نا. تو ہماری یعنی عید کی خوشی میں ہر چیز ہم بھی استعمال کی حتی الامکان نئی لے لیں. مثلا لباس ہو تو نیا پہنے، اور بھی خوشیوں میں لوگ نئے لباس تو پہنتے ہیں نا، تو ہم خوشی میں نیا لباس پہنیں، نیا امامہ لیں، نئی ٹوپی، سربند اللہ نصیب کرے سربند بھی نیا ہو، نالے پاک کا نقش لگایا تو یہ بھی نیا جو استعمال پہلے نہ ہوا ہے نا. عطر نئی شیشی کھول کے لگائے، تیل، کنگا وغیرہ جو جو اپنے استعمال کی چیزیں، چپل وغیرہ، تو یہ سب نئے استعمال کیے جائیں. یہ ایک ہماری ترغیب ہے، ضروری نہیں ہے اس میں کوئی نہیں کر سکتا. تو ہر چیز تو ویسے ہو بھی نہیں سکتی. گھڑی بھی جیسے نئی، قلم نیا، پیڈ ہے تو نیا. تو اس طرح جو ممکن ہو. اب ظاہر کہ گھر تو کوئی نیا لے نہیں سکتا، اس طرح اور بہت ساری چیزیں کہ نئی نہیں لے سکتا، گاڑی نہیں لے سکتا، اسکوٹر نہیں لے سکتا، کار نہیں لے سکتا نیا. موبائل بھی نیا لینا آسان نہیں ہے، مشکل ہے نا. تو جو آسانی سے ہو سکے، کھانے کے برتن وغیرہ جس سے ہو سکے، ایک خوشی کا اظہار ہے. اور سرکار کی محبت میں کریں تو کیا بھئی دیکھے ان کے کرم کی ایسی نظر پڑ جائے کہ یہ میری محبت میں اپنی ہر چیز نئی کر لی، تو اس کا دل بھی ہم نیا کر دیتے ہیں، گناہوں سے دھو کر پاک کر کے ایسی نظر کرم ہو جائے. تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، ظاہر ہے اسلامی بھائیوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اب وہ سنت والا لباس اسلامی بھائی پہنتے ہیں، یہ پہننے والے کتنے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں سنت والا لباس. باقی سب کو ٹپ ٹاپ چاہیے آج کل. خیر پھر بھی اسلامی لباس، سنت والا لباس وہ ہے جیسے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو اور ایک بالش چوڑی آستین ہو. اور آدھی پنڈلی تک کرتا ہو، ایک بالش چوڑی آستین ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، مزید ایک پاجامہ یا شلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ پاؤں کا پنجہ اور پنڈلی کا، پاؤں کا پنجہ اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے جس میں ہڈی ابری ہوتی ہے، یہ ہڈی ابری ہوئی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں. تو یہ اس سے پاجامہ شلوار اونچی ہونی چاہیے، لیکن وہ تھوڑے لوگ ہی کرتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ اونچی ہو. نماز کے ٹائم میں اڑس لیتے ہیں، حالانکہ اڑسنا منع ہے. اگر نیچے ہے اور کھینچ کر ہو جائے تو ٹھیک ہے، کھینچ کر نہیں ہوتی تو اڑسیں گے، اس کو گھرسیں گے، اڑسیں گے، جس کو فولڈ کرنا کہتے ہیں. فولڈ کریں گے تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اس کو موڑنا، یہ علماء فرماتے ہیں. تو اس سے تو بچنا ہی ہوگا. پھر ٹھیک ہے نیچے رہے، تو نیچے جو ٹخنوں سے رہتی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے. البتہ کوئی تکبر سے نیچے لٹکائے گا تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے. اسلامی بہنیں بھی درود پاک گھر میں پڑھ سکتی ہیں. صبح 12 اسلامی بہنیں بھی بنا سکتی ہیں، گھر پر درود شریف پڑھیں، کھڑے کھڑے پڑھیں. اور وہ جو لمحات ہیں صبح صادق کے وقت، جو صبح 12 کے، ان میں مطلب مدینی سے رک کر کے خوب درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں. نہ محرم تک آواز نہ آئے، اس طرح نہ جائے، نہ محرم تک آواز نہ جائے اس طرح. اپنے گھر منا سکتی ہیں جشن ولادت، کوئی پابندی نہیں ان پر. جلوس میں جانا شرط نہیں ہے، جیسے کہا جلوس میں نہیں جا سکتی تو بالکل نہیں جانی چاہیے. جو جاتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ماہ میلاد شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ملک بھر سے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شریک ہے.
اب فردن فردن بھی کچھ احباب مختلف شہروں سے حاضر ہوئے ہیں، خاص طور پر حیدرآباد ڈویژن جو ہے، حیدرآباد سٹی، اس کے اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح شیخو پورہ سے جو ہے وہ 12 دن کے مدنی قافلے کی ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کے الحمدللہ آج یہاں پر حاضر ہے۔ ماشاء ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کہہ رہے ہیں حالیہ بارشوں میں کئی جگہ قبروں میں شگاف پڑ گئے، کہیں کہیں قبریں دھس بھی گئی ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ اگر گڑھا مٹی سے بھرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردے کا کچھ حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ باہر شریعت میں مجھے اسی طرح لکھا ہے، مسئلہ بھی ہے کہ جہاں قبر میں شگاف ہو گیا، گڑھا پڑ گیا، سوراخ ہو گیا، تو اس کو دیکھنا بھی اندر منع ہے، اور مٹی سے اس کو بند کر دے۔ ہاں اگر کوئی لاش کھل گئی نظر آ رہا ہے جسم، تو اب اس پر مٹی نہ ڈالے، بلکہ کوئی لکڑی کا پھٹا یا کوئی سی چیز رکھ کے اس پر مٹی ڈالے، تاکہ وہ مسلمان کے بدن پر مٹی نہ گرے، کہ یہ اس کا ادب ہے، احترام ہے۔ اور اس پر ڈائریکٹ مٹی ڈال دینا بدن پر اس کے میت کے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کچھ فرمائیں گے؟ اصل میں جیسا فرما رہے ہیں تو یعنی اگر تو نظر آ رہا ہے تو اس کی بھی کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا نظر آ گیا تو پوری کھول کے پھر پورے پہ تختے بچھا کے وہ لگائیں گے، تو یہ اجازت نہیں ہوگی، بلکہ فقط اتنا ہوگا کہ جتنا کھلا ہے اتنا ہی کھلا رہنے دیں گے، اسی کے اوپر اگر پھٹے لگا کر لگانا ممکن ہے تو اسے بند کریں گے اس انداز میں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کچھ حصہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر پوری کھول ڈالتے ہیں، اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ مصطفیٰ رضا سوال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رشتہ دار بچے کو منہ دکھائی کے نام پر رقم دیتے ہیں، اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس رقم کا کیا کریں؟ کیا وہ والدین رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ رقم بچے کو دی جاتی ہے اور بچے کے لیے ہے یہ کہہ کر دی جاتی ہے۔ اب جو بچہ فوت ہو گیا اس کی رقم ہے تو ورثہ بنے گا نا، ماں وغیرہ کو، ماں باپ، یعنی وہی صورت دیکھی جائے گی کہ یہ رقم کس کی ملک میں آئی ہے۔ اگر تو بچے کے لیے دی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچے کی ملک ہوئی، تو اس صورت میں پھر وہ ورثے میں تقسیم ہوگی ماں باپ میں، جو بھی اس کے وارث بنتے ہیں۔ اور اگر تو عرف کے مطابق یہ ہوا کہ والدہ کے لیے دی گئی ہے کہ بعض رشتہ دار دیتے بچے کو ہیں لیکن مقصود والدہ کو دینا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی کی ہوگی، اور اگر باپ کے لیے دی ہے اس کے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، تو پھر اس کی ملک ہوگی وہ۔ ویسے بچے کی جو ملک ہے جمع ہوتے ہیں پیسے، اب یہ فوت ہو گیا نابالغی میں تو وہی اس کا بھی اقرب، جو بھی اقرب ہے تو بھائی بہنوں کو بھی ملے گی، پھر اقرب ماں باپ بھائی بہن جو بھی اس کے ورثاء بنیں گے تو ان میں اس کی تقسیم کاری ہوگی۔ افضل احمد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ مجھے رب پر بہت شکوے ہیں، مجھے اور میری فیملی کو پریشانیوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، تو گالی دی ہے اللہ تعالیٰ کی توہین کی اس نے، فوراً سے پیشتر اس کو توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، نئے سرے سے نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا، اور اسلام سے نکل گیا ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے۔ یہ فلمی گانے اس طرح کے ہوتے ہیں بعض، جس میں یہ کفریات ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس پر یعنی اس طرح کے گانے سن کر جھومنا، خوش ہونا، جبکہ معنی سمجھ آ رہے ہیں، یہ بھی کفر ہے، ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل گیا اگر اس سے سمجھ پڑتی ہے، اور سمجھ پڑنے کے باوجود وہ خوش ہو رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ یہ گانے باجے فلمیں ڈرامے خدا کی قسم بہت خطرناک ہے، نہ جانے کتنوں کے ایمان برباد ہو جاتے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا۔ اس طرح کے اشعار بھی لوگ گنگناتے ہوں گے، تو اگر معنی سمجھتے ہوئے گنگنا رہے تو یہ بھی گئے، جب یہ اتفاق سے اس کے ساتھ اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے معاذ اللہ، تو بڑا مطلب نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں گانے بازوں کے اشعار 34 اشعار
کا تذکرہ ہے کہ جو کفری اشعار ہیں اس کی تفصیل بھی ہے، اور رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں 35 کفری اشعار دیے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ 35 تو بس سمجھو نمونہ ہے، ورنہ تو اس کو بھی کئی سال ہو گئے، اب پتہ نہیں نئے نئے گانے کتنے لکھے گئے ہوں گے اور کتنے اس میں کفریات ہوں گے، خدا بہتر جانے۔ اب یہ جیسے شعر گانے کا ہی ہوا، تو یہ شعر جو بتایا گیا تو یہ ہمارے اس رسالے میں نہیں ہے، یہ نیا ہے سمجھو۔ پتہ نہیں ایسے کیا کیا نئے آتے ہوں گے حضور، سمجھ نہیں پڑتی۔ عام آدمی کو تو علم بھی نہیں ہے، ہنسانے کے نام پر، کوئی ڈائلاگ کے نام پر، پھر بعض اوقات ایسی کتابیں اور ایسے رسالے بھی چھپتے ہوں گے جیسے کہ عموماً ہمارے مضامین چھپتے ہیں، تو اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے کہ لٹریچر چھپتا ہوگا، اور پھر اس کو پڑھ کر یا پھر ایسی کوئی ویڈیوز دیکھ کر یا ایسے کوئی پروگرام دیکھ کر پھر کوئی کچھ کرتا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اور یہ امیر سنتی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کو بھی بغور پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے پہلے شروع کے پیج پڑھ لیں گے نا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موبائل میں، شروع کے پیج پڑھ لیں گے نا تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ پیج چند پیج پڑھتے آپ کو لگا یہ کتاب پوری پڑھ لیں۔ شروع کے صفحات میں ایمان کی حفاظت کی بری حضور، ایمان کی حفاظت کی اہمیت جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک اس طرح ایک عام مسلمان جس کو اتنا علم نہ ہو، اس کے لیے یہ کیسے آپ بیان کریں گے بھائی ایمان کی حفاظت کی جو اہمیت ہے وہ، اور اللہ نہ کرے اگر ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے تعلق سے جو تباہیاں ہیں، جو بربادی ہے، وہ اگر اس پر کچھ آپ کی طرف سے مدنی پھول مل جائیں بیان ہو جائے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر چند سکے ہیں تو آپ بس جیب میں رکھ لیں گے، زیادہ رقم ہے تو ذرا اوپر رکھیں گے یا چھپا کے رکھیں گے، اس طرح کوشش کریں گے آپ۔ تو قیمتی چیز کی آدمی حفاظت کرتا ہے۔ قیمتی موبائل لے کر رات کے وقت خاص کر ادھر ادھر گلیوں میں سے بندہ گزرتے ہوئے کترائے گا، یار کچھ چھین لے گا، تو رات کو کوئی اور سستے والا موبائل رکھے گا کہ چھین بھی جائے تو نقصان کم ہو۔ حفاظت، قیمتی چیز کی حفاظت، اسی طرح پیسوں کی حفاظت، رقم کی حفاظت، گھروں کی حفاظت ہے نا، تالے لگائے جاتے ہیں، اور یہ مالدار لوگ ہیں وہ چوکی دار بھی رکھتے ہیں، اور جو گن پوائنٹ پر ہوتے ہیں جن کو دھمکیاں ملتی ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے گارڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح حفاظت کے سب اقدامات کرتے ہیں اور کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے، جان سے، مال سے، یقیناً ایمان قیمتی ہے، بلکہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا ایمان کی۔ تو اس کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور بھی ہے مطلب کتابوں میں، جس کو زندگی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، موت کے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان نکال لیا جائے، اور اہمیت ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے اس کے پاس ایمان کی، حالات ایسے ہی ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ سمجھتے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلامی نام ہے ہمارا، بس خلاص اب کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، لاکھ عبادت کرے، تہجد پڑھے بندہ، اگر ایمان نہ رہا ساتھ تو پھر کسی یعنی بس وہ گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر خاتمے پر۔ موت اگر ایمان پر آئی تو یہ اعمال کام آئیں گے، ورنہ کام نہیں آئیں گے، نہ کوئی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ اب جوانی کی مستی ہوتی ہے، آدمی ایک گانے اور باجے تو یہ اشعار اور یہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ لیکن جب یا تو جوانی ڈھل جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت مل جاتی ہے، میں صحیح بول رہا ہوں تب بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا بیسو سو ہوتا ہے۔ اب نہ وہ اعضاء کام کر رہے ہیں، نہ بازو میں قوت، نہ ٹانگوں میں طاقت، نہ دماغ میں اتنی صلاحیت، نہ اتنی خوبصورتی، یعنی بدن میں بھی اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا، بلکہ کتنا حسین و جمیل نوجوان تھا،
बड़ा होकर बूढ़ापा होकर कुछ भी नहीं होता, मतलब फिर आदमी देखना ही पसंद नहीं करता। और अगर वो चिड़चिड़ापन भी बुढ़ापे की वजह से आ गया तो बाल बच्चे भी लिफ्ट नहीं कराते, सब मतलब कतराते हैं, सब अकेला डाल देते हैं उसको, बेचारा अकेला पड़ जाता है। और अगर मिलनसार हो, मोहब्बत वाला हो, समझे, तो फिर कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा सलूक भी करने वाले होते हैं। तो हम ये कि उसकी वो सूरत नहीं होती, सब फूफा जो है वो तुर्रम खानी, वो जवानी ले गई, अब क्या है, तो ढल जाएगी ये जवानी जिसपे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना 4 दिन का साज है, वरना ये कि जमी खा गई नौजवान कैसे 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 कड़ियल जवान जो है अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं, हादसा हो जाता है, बाजों को हार्ट फेल हो जाते हैं। जी हाँ, खिलाड़ियों के वाक़यात हैं, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, तगड़े और बिल्कुल सुडोल जिस्म, और खेलते खेलते हार्ट फेल गिर जाते हैं। इसके वाक़यात हैं, इसके वीडियोस हैं इसकी। तो कोई भरोसा नहीं किसी की ज़िंदगी कि भाई बूढ़ा देखकर ये समझे कि अभी बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगी। जवानी में भी लोग जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा तो जवान मर रहे हैं। बुढ़ापे की मंजिल तक तो पहुंचता ही कोई कोई है। आप देखो, यानी कि आप अपने मोहल्ले में सर्वे करो तो बूढ़े थोड़े निकलेंगे, बाकी जवान बच्चे और इस तरह ढेर सारे यही मिलेंगे आपको। बूढ़ा घर आबाद घर है ना, तो इसमें बूढ़ा एक आध होगा, बुढ़िया एक आध होगी, बूढ़ी दादी होगी, 15-17 पोते नवासे ही होंगे, बल्कि 20-30 भी हो जाते हैं बाजों का, बूढ़ा एक। तो ये होता है मतलब, तो इसलिए बुढ़ापे तक तो पहुंचता भी कोई कोई है, तकरीबन जवानी या 1.5 उम्र में निपट जाते हैं। तो ये कि 4 दिन की बहार है, इसमें मतलब क्या यार फूफा करना और मतलब अपने आप को कुछ समझना और बेबाकी के साथ जबान का इस्तेमाल करना, नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ झुकने का वक्त कब आएगा। अलम यानि लिल्लज़ीना, आयत पढ़ो ना, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं। बहुत बड़े वलीजुल्लाह गुजरे, फुज़ैल बिन इयाज़, अल्लाह अकबर, इनका यानी कि बड़ा नाम है। खैर आमने आप लोगों ने भी सुना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वाकई बड़ा नाम है इनका। बहुत बड़े वलीजुल्लाह गुजरे। शुरू में ये डाकू थे और डाकुओं के भी सरदार, और ऐसे डाकू थे कि माएँ इनका नाम लेकर बच्चों को डराती थी, चुपचाप सो जाओ फुज़ैल आ रहे हैं, बच्चे डर जाते थे, ऐसा इनका नाम था, ऐसा रौब था। तो एक बार किसी कारी से, किसी पढ़ने वाले से वो तिलावत कर रहा था कोई, और ये आयत जो अभी मुफ्ती साहब ने सुनाई ना, ये आयत फिर पढ़ दीजिए। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त न आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं। बस ये आयत मुबारक उन्होंने सुनी, उनका दिल चोट खा गया कि मतलब क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाए। तो ये अल्लाह की याद के लिए इनका दिल झुक गया, तौबा कर ली, जिनका लूटा था उनको लौटा दिया। कुकुली बात है, वो लौटाना तो पड़ेगा, और सच्ची तौबा करके विलायत, आसमान विलायत के दरख्शां सितारे बन गए। और इनका नाम है, बड़ी बड़ी किताबों में इनके वाक़यात लिखे हुए, इतने बड़े बुजुर्ग बन गए। तो बस ये कि टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, तो चोट लग जाए किसी को तो कुछ का कुछ कर हो जाए उसको, तो अल्लाह पाक बस करम फरमाए। आमीन आमीन। हमारे दिल भी उसकी बारगाह में झुके रहे, बाकी फूफा करने, अड़ी करने और बेकार है, बेकार, समझे। शैतान ने अड़ी की थी, तकब्बुर किया था, समझे, तो कुरान ने फतवा दिया ना उसको, कान मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया, और हमेशा के लिए गया ना, जहन्नमी हो गया ना। हालांकि ये बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तकब्बुर की वजह से, कि मतलब अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, कि मुझे आग से बनाया, इनको तो मिट्टी से बनाया।
ابا وستکبرا، یعنی اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، تو اس کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا. اللہ پاک بس ایمان سلامت رکھے. تو اس طرح جو اس طرح کے گانے بولتے ہیں، سنتے ہیں، مطلب فلمیں، ڈرامے اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں نا، ان کو نکل آنا چاہیے. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب آنکھ بند ہو جائے، موت آ جائے اور اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا، کیا ہوگا پھر؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ سانپ بچھو لپٹیں گے اور جہنم کی آگ میں بندہ جلتا رہے گا. اور کوئی اس کا یہ بھی نہیں، ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے. غیر مسلم، یعنی جو غیر مسلم ہیں یا جس کا ایمان چلا گیا مرنے سے پہلے پہلے، وہ ہمیشہ 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 جہنم کے عذاب میں رہیں گے. خدا کی قسم، جہنم وہ ہے کہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تو اتنا مطلب ہے کہ طویل عرصہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، فور ایور، کوئی نکلنے کی صورت ہی نہیں بنے گی. کیا ہوگا؟ جلدی گھبرا کر اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. صحیح بات ہے کہ برے خاتمے کی خوف کی وجہ سے اولیاء کرام جو تھے نا کانپتے تھے کہ میری موت بری نہ ہو جائے، خاتمہ برا نہ ہو جائے اور ایمان نہ چلا جائے. خیر برے خاتمے دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ گناہوں بری زندگی اور توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ بھی برا خاتمہ، لیکن یہ کفر والے برے خاتمے سے ہلکا ہے. اور ایک دوسرا ہے کہ کفر پر مر گیا، یہ زیادہ خطرناک ہے. لیکن گناہوں پر مرا وہ بھی خطرناک تو ہے نا. بندہ صاف ستھرا ہو کر مرے، توبہ کر کے تو زندگی ایسے گزارے کہ بس وہ نیکیاں اکٹھی کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، ادھر ادھر نہ جائے. آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، یعنی کہ ان سب اعضاء بدن کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اس کی رحمت پر پھر بھی نظر رکھے، اس کے کرم پر نظر رکھے، اس کی بے نیازی سے ڈرتا رہے. حضور ایک عام شخص کے ذہن میں اگر یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک شخص مسلمان ہے اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے، تو کیا قرآن کریم میں کوئی ایسا، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی ہے بات کہ ایک شخص مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر وہ غیر مسلم ہو جائے اور کفر کر بیٹھے اور اس کا ایمان برباد ہو جائے؟ جب میں مسلمان پیدا ہوا ہوں تو پھر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوں اور میں کفر پہ مروں؟ تو کیا قرآن کریم سے یہ بات کہیں بیان کی جا سکتی ہے؟ بالکل ثابت ہے. مرتد جو ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم میں سے جو اپنے دین سے پھر مر گیا تو وہ کافر ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے اور یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف رہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف وہی لوگ رہتے ہیں جو خسارے کے اندر ہیں. اسی طرح بلعام بن باورہ کی طرف اشارہ موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اس کو اللہ نے اپنی آیتوں میں سے علم دیا، آیتیں دیں، نشانیاں دیں، لیکن وہ اس میں سے نکل گیا اور پھر اس کی موت کا واقعہ یہ لکھا کہ وہ اس طرح ہانپا کہ جیسے کتا زبان نکال کے ہانپتا ہے. تو یہ تو ہے کہ جب، بلکہ سب سے بڑی مثال ابھی امیر سنت نے بیان فرمائی کہ یہ شیطان جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، ایمان والا تھا ابتداء کے اندر، لیکن پھر اس کے بعد یہ کافر ہوا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آگے بھی حصہ ہے اس کا. بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد. بالکل صحیح مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ کافر ہو سکتا ہے.
ایک بات ایمان لے آیا تو اب خلاص، اب جو چاہے بکتا رہے، تو بات ہی نہیں ہوئی. پھر ایک بار نکاح کر لیا، اب جو چاہے بکتا رہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، ہے نا. 3 طلاق دے دی تو ہمیشہ کے لیے گیا نا، نکاح ٹوٹ گیا نا. قبول کیا، جیسے کہ نکاح کرتا ہے بندہ، قبول کرتا ہے تو نکاح ہوا، جو بھی اس کا شرائط ہے اس کے ساتھ. اور اسی طرح بندہ 3 طلاق دے دے تو عورت چلی گئی، حرام ہو گئی نا اس سے. تو یہ تو مطلب زبان سے تو بہت کچھ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، اللہ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، اللہ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. مت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. دل عشق محمد پہ تڑپتا رہے گردن، دل عشق محمد پہ تڑپتا رہے گردن، گردن دل عشق محمد پہ تڑپتا رہے گردن. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. بہتی رہ گیا سے شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہ گیا سے شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہ گیا سے شہ ابرار کے غم میں. روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے. اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما فرما، اللہ
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں. ہم چھوٹے مدنی منع ہیں اور ہم میلاد منائیں گے اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن منائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا ہے مصطفیٰ مرحبا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار ہے دل سے اقرار ہے ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا ہے مصطفیٰ نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ السلام علیکہ مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا گلزار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا اللہ مارا مصطفیٰ نے صحت عطا کرنا. یا اللہ میرے پاپا کو صحت دے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے مدنی منوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. یا اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا. یا اللہ پاک ان سب کو ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب فرما. میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ نام بتائیے اس کا. جنت الفردوس. جواب درست ہے. سچے کی آمد. جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام کتنی بار حاضر ہوئے؟ خوشیوں کے لمحے آ گئے دیوانے جھوم اٹھے عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے خوشیوں کے لمحے 120. جواب درست نہیں ہے. دائی غلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار دائی غلیمہ میں 24,000 مرتبہ. جواب درست ہے. احمد مختار آ گئے. شعر مکمل کیجئے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لکھائے یار چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. جواب درست ہے. اے میرے غمخوار نبی دیوانو آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلے صبح بہار ہو گئی سرکار آ گئے. مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تفسیر تعلیم القرآن 21 کی تصنیف ہے.
اس سوال کا جواب فیصلہ آباد سے شامل کریں گے. جی فیصلہ آباد. فیصلہ آباد. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام لے لیا مفتی محمد قاسم صاحب. جواب درست ہے. یہ ہے بھی فیصلہ آباد کے. سردار کی آمد اچھے کی آمد سالار کی آمد. شعر مکمل کیجئے. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے. اس سوال کا جواب بھی فیصلہ آباد سے شامل کریں گے. مختار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا مرحبا صدقہ بٹے گا چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. کشکول لے کے دوڑتے جواب درست ہے. صدقہ بٹے گا عام نبی بی کے گھر میں آج کشکول لے کے دوڑتے نادار آگئے. روح قبض کرنے والے فرشتے کو روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتائیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت دوبارہ زور سے ذرا. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. صدقہ وصلی علی شعر مکمل کیجئے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. مالک و مختار نبی سرور و سردار نبی اے میرے غمخوار نبی. میرے حضور کے لب پر انا لا ہوگا. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی. آئے نبی پیارے نبی سچے نبی. امیر اہل سنت پیارے امیر اہل سنت. سالار کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا. صحیح حدیث پاک ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. یعنی بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. جو کسی کی بھلائی پر رہنمائی کرے نیکی کی جسے دعوت دی اس کو سمجھایا اور تو یہ وہ ایسا ہے کہ جسے نیکی کرنے والا ہے نا. تو یہ ماشاءاللہ جو نیکی کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں نمازوں کی دعوت دیتے ہیں سنت پر عمل کرنے والوں کو کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ بھی ایسے ہیں جیسے انہوں نے یہ نیکی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہاں سے اسلام آباد پہاڑی علاقوں سے واپس جا رہے تھے تو یہاں پہ اخروٹ کا درخت نظر آیا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے یہ اسلامی بھائی اخروٹ توڑنے کے لیے اوپر پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی کچے ہیں اخروٹ. تو یہ جب پکیں گے تو اس کا جوبن ہی الگ ہوگا. لیکن ان کچے اخروٹوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک دو تڑوائے ہیں. یہاں پر یہ کچے اخروٹ کی جو ہے نا یہ اسکن ہے اوپر کی اس کو لوگ دنداسے کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹوتھ برش کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو جب یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. شیخ ایک تو یہ کچا بھی فائدہ مند ہے. یہ پوچھنا تھا کہ یہ پکا اخروٹ جو ہم نارملی کھاتے ہیں تو یہ اخروٹ کے کیا کیا فوائد ہیں. جو صاحب یہ اخروٹ توڑ رہے تھے یہ انہی کا درخت ہے. ماشاءاللہ اخروٹ تو بہت پرانا پھل ہے بہت پرانا پھل ہے. بزرگوں سے بھی ان کی نسبتیں کتابوں میں واقعات ملتے ہیں اخروٹ کے تعلق سے. اخروٹ کے فوائد تو ظاہر ہے کہ یہ میوہ ہے خشک میوہ ڈرائی فروٹ. یہ تازہ کھایا نہیں جاتا دیکھا نہیں کبھی. یہ ڈرائی فروٹ کی صورت میں ملتا ہی ہے.
تو اخروٹ کا بھنا ہوا مغز اندر جو چھلکا یہ اخروٹ توڑیں گے نا تو اندر سے کچھ نکلتا ہے بھیجے کی طرح نظر آتا ہے وہ شیپ اس کا. تو یہ تو جو بھی یہ توڑ کر اندر سے نکلتا ہے وہ مغز کہلاتا ہے. تو اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے. اخروٹ کو چبا کر داد یعنی جسم پر جو چھوٹے دانے ظاہر ہوتے ہیں ان پر لگایا جائے تو داد کا نشان مٹ جاتا ہے. حوالہ کتاب المفردات صفحہ 68. خیر اور بھی بہت سارے فوائد اس کے مطلب ہوتے ہیں اخروٹ کے. اب کسی کو موافق آتا ہے کسی کو نہیں آتا. مجھے اخروٹ موافق نہیں آتا تھا, خراش گلے میں ہو جانا وغیرہ. تو پھر یہ کہ میں نے اس کو بھگو کر کسی کے مشورے سے کہ وہ ڈرائی فروٹ کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کم از کم 6 گھنٹے بھگو دیا جائے. آپ بولیں گے یار یہ تو خستہ نہیں رہے گا, خستہ نہیں رہے گا لیکن فوائد بڑھ جائیں گے اس کے. اس کے بعد مادے مفسد جو ہوتے ہیں فاسد میں وہ نکل جائیں گے. یہ اخروٹ بھی مجھے موافق نہیں ہوتا تھا. تو میں نے الحمدللہ 12 اخروٹ بھگو کر کھایا ہے. کئی اخروٹ بھگو کر کھاتا ہوں نا تو پھر مجھے کوئی اس کی شکایت محسوس نہیں ہوئی, چل جاتا ہے. تو یعنی اس کو فروٹ کو پانی میں 6 گھنٹے کم از کم بھگو کر رکھ دیں, اور پھر یہ کہ پانی بھی پیا جا سکتا ہے اس کا اور کھا بھی لیں اس کو تو انشاءاللہ فائدے بڑھ جائیں گے. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا پانی نہیں پیا جاتا, جیسے وہ کاجو میں اگر بھگوتے ہیں نا اس کی تیزابیت نکلتی ہے تو وہ نکل جائے, لیکن اس کا پانی نہ پیا جائے, وہ کاجو کھا لیے جائیں. آپ ٹرائی تو کریں. شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بھگو کر تو بالکل ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا, ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا. پھر آپ کو شاید بغیر بھگوئے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. مگر یہ جو نمکین ہوتے ہیں پستے اور یہ نہ بھگو جائے, بلکہ یہ تو صحیح بات ہے کہ اگر کھانے ہی پستے تو وہ بغیر نمکین بغیر نمک کے بھی آتے ہیں, جو شربتوں میں ڈالے جاتے ہیں پستے, وہ کھائے جائیں. وہ بھگو کر بھی کھائیں گے تو نو پرابلم. اب بادام بھی تلی ہوئی آتی ہیں اور نمکین آتی ہیں, ان مطلب ڈرائی فروٹ کا بھی بس تھوڑا ٹیسٹ بڑھا دیتے ہیں. وہ کاجو بھی تلے ہوئے آتے ہیں لیکن اس کے فوائد تو کیا وہ بعض اوقات نقصانات اس کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ جو میں نے عرض کیا طریقہ کار اس پر تھوڑا کھا کے دیکھیں تو سی, اب پھر کہنا مجھے. بعض وہ ڈرائی فروٹ جو آپ کو موافق نہیں ہوں گے انشاءاللہ بھگو کر کھائیں گے نا تو موافق آ جائیں گے. ایک اور نے بتایا مجھے کہ مجھے کاجو نہیں چلتے تھے, بھگو کر کھائے تو چل گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ عورت کو ایک ناخن یا سب ناخن لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر 40 دن سے زیادہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ لمبے کرنے کے لیے ظاہر 40 دن کے بعد بھی کافی دن لگتے ہوں گے اس کو لمبے ہونے میں, تو یہ تو گناہ کا کام ہے. عورت ہو یا مرد یہ نہیں رکھ سکتے. بعض وہ کچھ اس طرح کے کاریگر بھی ہوتے ہیں وہ ناخن بڑھاتے ہیں, ان کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس سے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ذریعے بھی ہوتے ہیں ناخن کے علاوہ بھی میرا خیال ہے جن سے وہ کام ہو سکتا ہے. نہ ہو ذریعے تب بھی یہ ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اور بہت سارے کام ہیں جن سے پیٹ بھر سکتا ہے. ناجائز چیزوں کا سہارا لے کر ہی پیٹ بھرنا ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ جب کفن دفن کا سامان لینے جاتے ہیں تو بیچنے والا ساتھ میں اگر بتیوں کا پیکٹ بھی جو ہے وہ ضرور دیتا ہے, جبکہ قبر پر علماء
اگربتیاں جلانے سے منع کرتے ہیں، پھر دکاندار یہ زائد چیز دیتے ہی کیوں ہیں؟ اب ایسے دکانداروں کو نصیحت کر دیں کہ ایسا نہ کریں۔ بھلے نہ دیں اگربتی، گھر میں جلائیں اس کو خوشبو کی نیت سے، یا قبرستان میں جہاں قبر نہ ہو وہاں اور لوگ ہوں تو لوگوں کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگربتیاں تو جلائی جا سکتی ہیں نا، مگر ہے آگ، قبر پہ نہ جلائیں، نہیں قبرستان آگ لے جانا اس پہ تھوڑا، اگربتی ایسی جگہ جلائے کہ جہاں مطلب قبر نہ ہو، قبر کے اوپر نہ جلائے، تو یوں گھر میں بھی کام آ سکتی ہے۔ یہ کہاں شرط ہو گئی کفن میں تو پھر وہ قبر پہ ہی جلائے، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ لوگوں کا ہے رواج، یہ قبروں پہ جلاتے ہیں، بیچارے ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ یہ بھی بیچنے والے بھی نہیں تو یہ نہیں ڈالیں گے تو لوگ ان سے الجھیں گے، گاہک ٹوٹ جائیں گے، گاہک اور کہیں چلے جائیں گے۔ تو یوں اگربتیاں اس کا بیچنا، تو بیچنے والا تو گناہ گار نہیں ہے، وہ کب بیچارہ بولتا ہے کہ قبر پر ہی جلانی ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو مسئلے پتہ ہے تو ان کے کفن میں جب اگربتیاں نکلتی ہوں گی تو قبروں پہ تھوڑی جلاتے ہوں گے، ہاں پورا پیکیج ہوتا ہے، گھر میں بھی جلاتے ہیں، تیجے میں لوگ جلاتے ہیں، 40 دن تک شاید جلاتے ہیں اگربتیاں میت ہو جانے کے بعد۔ نیت یہ خوشبو کے لیے جلاتے ہیں، خالی جلا کر سب انہیں گھر بند ہے اور ویسے جلا کر رکھ دیا اور کوئی مخصوص اس کی نفع نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس خالی گھر پڑا اور جلا دیا، یا قبرستان میں پورا قبر سے ہٹ کر تو جلانے کی اجازت ہے نا، اور چھوڑ کے چلے آئے جلا کر، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ نہیں گھر میں یا باہر کوئی مطلب یوں جلا کے ہمارے محرومین ان کی روحانی راضی ہوگی، روحانی تمہاری اگربتی کا منتظر ہے، یہ روح جو ہے وہ آپ کے ایصال ثواب کی منتظر ہے۔ یہ جو پیسہ اگربتی پہ آپ خرچ کر رہے ہو تو اس کا مطلب اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے دو ایصال ثواب کی نیت سے، کسی کو کھلا پلا دو ایصال ثواب کی نیت سے، یہ بھی تو ہو سکتی ہے استعمال، یا اگربتیاں ہی کسی کو ایصال ثواب کے لیے دے دو، بڑے گھر میں استعمال کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگربتی آپ نے کہا کسی کو دے دو، تو کہ اگربتی جلاتے وقت کوئی نیت کرے گی جیسے اگربتی جلانے پر ہمیں ثواب مل جائے گا اور وہ ایصال ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ خوشبو ایک عمدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر مسلمانوں کو فرحت پہنچانے کی نیت سے لوگوں کی موجودگی میں اگربتی کو جلاتا ہے تو یہ کام تو ثواب کا ہے۔ اب وہ ثواب جو ملا وہ ایصال ہو سکتا ہے، جو بھی ثواب ہے وہ ایصال ہو سکتا ہے، کھانے ہی کا ثواب ضروری نہیں ہے، ہر چیز کا ثواب جس کا ملا اس وقت فرض نمازوں کا بھی ثواب جو وہ ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کو دیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب، لوگ ایصال ثواب میں زیادہ سمجھتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ایصال ثواب میں ثواب پہنچانا، تو کسی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ عام گھروں میں ایصال ثواب کی جگہ پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کو ثواب بخش دو، تو کیا یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں؟ حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بخش دو، بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا، نظر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیرون ملک میں رہتا ہوں، میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب جب میں اپنے وطن جاؤں تو اس عزیز کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، جنازہ ایک ہی بار پڑھا جا سکتا ہے، البتہ کوئی اس کا وارث ہے، یعنی کہ ولی ہے، سرپرست ولی، جو بھی اس کا مین جو وارث ہوتا ہے نا، جیسے باپ ہے بیٹے کا تو باپ کا بیٹا، تو اگر ان کی اجازت سے جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اور وہ جنازہ ایک ہو چکا لوگوں نے پڑھے تو وہ دوسرا پڑھ تو سکتا ہے، لیکن ایک اب قبر پہ تو کتنے عرصے کے بعد وہ تو نہیں پڑھ سکتا، کہ وہ 3 دن کی عام طور پہ مدت
या गर्मी सर्दी जमीन की कैफियत। वो भी असल में जो जनाजा पढ़ना तो वो था कि जब पढ़ा ना गया हो तो फिर वो उस सूरत में यहाँ दफना दिया, तो अब तो वो भी नहीं पड़ेगा जी। जनाजा ही नहीं पढ़ा था किसी ने, तब ये कि जब तक मैयत गलती सड़ती नहीं है, फट नहीं जाती, इससे पहले पहले पढ़ा जा सकता है। और इसकी मुद्दत उलमा ने के मौसम का लिखा ना कि गर्मी में सर्दी में, अब जल्दी गर्मी में जल्दी फटेगी, वो जमीन नरम है तो जल्दी फटेगी, गालिबन सख्त जमीन में देर लगेगी, ऐसा कुछ हिसाब किताब रखा है। 3 दिन की, अच्छा वो मना फरमाया 3 दिन का, कि 3 दिन का एतबार नहीं है, असल वही है इलाके का, ज़मीन का, मौसम का और मैयत का अपना जिस्म भारी हल्का, इस लिहाज से अभी अंदाजा तो बहुत मुश्किल होता है ज़ाहिर लगाने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है कि इस वक्त पाकिस्तान में चावल की कटाई का सीजन है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान में बहुत बड़े रकबे पर चावल की काश्त होती है। और सही बात तो ये है कि अगर चावल ही का उशर सिर्फ देखा जाए, जो ज़कात की किस्म उशर है, ये अरबों अरबों का उशर बनता है। और दावत इस्लामी भी अपने दीनी काम के लिए उशर जमा करती है और उशर के जरिए बहुत सारे दीनी काम अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हैं, इससे जो रकम मिलती है। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप उशर की कुछ अहमियत और उशर देने की तरगीब और ना देने के नुकसानात भी इरशाद फरमा दीजिए। और साथ साथ जो जमींदार दावत इस्लामी को उशर देते हैं या उनके लिए जमा करते हैं, अब उनको दुआओं से भी नवाज दीजिए। जो उशर देते हैं दावत इस्लामी को उनके लिए जी दावत इस्लामी के लिए हमारे इस्लाम में कोशिश करते हैं, उशर जमा भी करते हैं। और चूँकि ये बड़ी अच्छी और बड़ी फसल होती है, अगर जो मदनी शहर के नाजरीन हैं वो भी अपने जानने वालों के ज़रिए ताउन करवाएं कि दावत इस्लामी को उशर दिया जाए। तो कई बार दुआएं तो ले चुके हैं आप यार, उसी में आमीन कह दो ना। हाजी फारूक बैठे हैं ना? जी हैदराबाद में इंतजार में। नहीं तो मैं तो कई बार तो दुआएं दे चुका हूँ, माशाअल्लाह, उसी में आमीन कहते हैं और क्या। वैसे इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है जो जो उशर जमा कर रहे होते हैं वो थोड़े फ़ाल हो जाएं और उशर जमा कर लें, और जो उशर नहीं दे रहे इनको भी जाकर नेकी की दावत दें, क्योंकि दावत इस्लामी ने उशर देने वाला जो एक मामला था कि ये इसमें भी अमली काफ़ी थी। जैसे ज़कात लोग देने में कोताही करते तो उशर निकालने में लोग कोताही करते थे। तो माशाल्लाह किसानों के इज्तिमात करके, ज़मींदारों के साथ इज्तिमात करके, इनफादे कोशिश करके कईयों को तैयार किया जाता है कि उशर आप पर लाजिम है, आपने उशर देना ही देना है, कि ये एक ज़कात की किस्म है, ज़कात ही है। तो इस तरह जाएंगे इंशाल्लाह, मुलाकातें करेंगे तो नेकी की दावत होगी, उनको अपने फ़र्ज़ अदा करने की भी तौफीक मिलेगी और दावत इस्लामी का भी इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। खुशियों के बादल छाए मेरे सरकार आए। सूखी सी गुलशन में कलियां, सूखी सी गुलशन में कलियां, सूनी सी मक्के की गलियां, मक्के की गलियां। उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए, उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए। मेरे सरकार आए, अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल मक्के की क्या सूरत हाल थी और आका की विलादत के बाद फिर क्या हुआ? इस शेर में किस बात की तरफ इशारा है? इरशाद फरमाइए। सूखी थी गुलशन में कलियां, सोनी थी मक्के की गलियां, इनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए, मेरे सरकार आए। अब एक नक्शा खींचा है शायर ने कि वहाँ हर तरफ सारे कुफ्र और शिरक का ही मतलब वो
دور دورہ تھا اور قبضہ تھا. کعبہ مشرفہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بہت بری حالت تھی لوگوں کی. جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ولادت بعد سعادت ہوئی، تو آپ کے قدموں کی برکت سے وہ وقت بھی آیا کہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا اور بے شمار کفار جو تھے وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. بچے کچے جو تھے وہ ستاتے بھی بہت تھے، آخرکار ان میں بھی کئی ایک فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. اور اس طرح مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے صرف مکہ پاک کو فیض نہیں ملا، ساری دنیا کو فیض ملا. اور جو اسلام کی چاروں طرف جو اس وقت بھی آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں آپ کو مسلمان ملے گا الحمدللہ. مسجدیں ملیں گی، مسلمان ملیں گے. اور جو بھی لوگ اسلام کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی بہت سو کو مسلمان کر رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، یہ سب آقا کے قدموں ہی کی برکت ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں چاروں طرف بہاریں ہیں الحمدللہ. تو میرے آقا کی تو بس کیا شان ہے. آج تو مدینے میں بڑی رات ہے نا؟ ہاں 2 دن کا فرق ہے. صحیح ہے، آج مدینے میں بڑی رات. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک رو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک رو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے. کہ اس بار وہ ترغیب ابھی دے نہیں پایا میں، جشن ولادت کی نیاز. جی جی. تو یہ بھی اس بار بھی پیکٹ نیاز کے ضرور بنانے، ہم نے بھی کچھ بنائے ہیں تو ہیں انشاءاللہ. آ رہے تو میں نے کہا میرے پڑوسیوں کو پیش کروں. تو آپ نے بھی ابھی تک نہ کی وہ ترکیب، اس پہ لکھ کر جو پہلے طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق میں تحریر بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ایک بار پھر. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی. ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، جو نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، مثال جن کی کہیں نہیں ہے. وہ سارے انوار سے قدم مبارک تک نور نور ہیں، خاک شفاعت ان کے قدموں کی دھول ہے. سارے نبیوں کے سرکار ہیں آپ، رسولوں کے بھی امام ہیں آپ. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے. جامع بھی جن سے مدد مانگے آپ وہ شخص کیا کہ جنہوں کے شہنشاہ ہیں، انشانہ کے بھی بادشاہ ہیں. جنت کے مالک میں مصطفیٰ ہیں، بے سہاروں کا آپ سہارا ہے، ہم جگہوں کا آپ آسرا ہیں. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. پیارے میرے سنت یہ شعر فرمائیے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ کیا پوچھا؟ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب. وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، 1000 بار
بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. یعنی کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ بھی مشک و گلاب سے دھو لوں تب بھی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لوں تو یہ بے ادبی ہے کہ میری زبان ہے ہی نہیں اس قابل کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا فتح رضویہ میں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو اس پر خشوع واجب ہے. تشریح کریں گے کچھ تو بالکل یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بس جتنا ادب کیا جائے اتنا کم ہے. ہم لوگ تو بس ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ ادب کرنے والے کر گئے، نام مبارک سن کر لرزہ طاری ہونا، کانپنا، آنکھوں سے آنسو آ جانا، اس طرح کے واقعات عاشقان رسول کی کتابوں میں ملتے ہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عاشق رسول تھے. تو ایک بار اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو یہ کہہ کر بلایا، یا ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ، یا اے ایاز کے بیٹے کا. تو وہ گھبرا گیا اور اپنے والد سے کہا کہ بادشاہ لگتا ہے کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے، پہلے تو بڑا مجھے احترام سے اور پیار سے نام لیتے تھے اور اب ایاز کا لڑکا کہہ دیا، مجھے نام تک نہیں دیا میرے منہ. تو ایاز نے حاضر ہو کر عرض کی حضور اگر کوئی میرے بیٹے کی خطا ہو گئی تو معاف فرما دیں، ایسا وہ بتایا. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کی بات کی، فرمایا کہ اصل تیرے بیٹے کا نام احمد ہے اور میں نے جب بھی یہ نام مبارک لیا ہے تو باوضو لیا ہے. تو اس وقت جب تیرے بیٹے کو پکارنا تھا، مجھے بلانا تھا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے اے ایاز کے لڑکے یہ کہا. کمال ہے نا کمال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بے وضو نہیں لیتے تھے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یعنی ذکر مصطفیٰ کے آداب تو کیا بیان ہو سکتا ہے اپنے سے. جتنا ادب کیا جائے اتنا کم اور کم ہے. با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ یہ نیاز کے اس کو یہ نام بتائیے حضور۔ جشن ولادت مبارک، یہ لکھا ہے، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا جشن ولادت مبارک، اور نیاز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جس کی طرف سے اس کا نام لکھا ہے، پھر مقدس تحریر کا احترام کیجئے، یہ التجا کی ہے، الموت، یہ پڑھا نہیں جا رہا ہوگا اسے۔ حضور آپ تھوڑا یوں کر دیں، اس کو کلوز کر دیں۔ ہاں جی جی حضور، اب پڑھا جائے گا، یہ آپ کا پڑھا جائے گا، آپ کے جو ہاتھ میں۔ آئیے ماشاءاللہ۔ احمد مختار نبی مالک و مختار نبی احمد مختار نبی مالک و مختار نبی سرور و سردار۔ بس میں توفیق 12 بنا لیں، 112 بنا لیں، یہی چیز ہو، ضروری نہیں جو چیز ڈالنا چاہیں، یہ نہیں تو کھانا بھلے آپ کھانے کے بھی پیکٹ بن سکتے ہیں، کچھ نہ وہ نیاز کرنی چاہیے۔ پرچم اسلامی بھائیوں، گھر گھر کرو چراغ کے سرکار آ گئے۔ جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی۔ چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور عاشقان میلاد اپنے گھروں پر بھی چراغاہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں کراچی کے مختلف علاقوں کے چراغاہ کے مناظر موصول ہوئے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا۔ رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ رحمت کا اجالا چھایا گے، رحمت کا اجالا چھایا گے، میلاد کا موسم آیا ہے، 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 میلاد کا موسم آیا ہے۔ جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا۔ جھنڈے کے لگے گلیاں کے سجی، ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی، جھنڈے کے لگے گلیاں کے سجی، ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی۔ سرکار کی آمد کے صدقے، سرکار کی آمد کے صدقے، گلزار جہاں مسکرایا ہے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔
झूमो दीवानो, दीवानो झूमो दीवानो, दीवानो झूमो दीवानो, दीवानो झूमो दीवानो। है जगमग जगमग सारा जगत और चारों तरफ बरसे रहमत, है जगमग जगमग सारा जगत और चारों तरफ बरसे रहमत। झूमे तन मन लगी उनकी लगन, झूमे तन मन लगी उनकी लगन, आलम खुशियों से नहाया, ईद का मौसम आया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया का रिसाला अरबाईन अत्तार किस 2 अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक मुहिम जारी है। आशिकान रसूल इसको ज़बानी भी याद कर रहे हैं, इसका मुताला भी कर रहे हैं। मदरसुल मदीना में, जामियातुल मदीना में मुख्तलिफ इसकी कारकर्दगी हमें मौसूल भी हो रही है। आइए आपको इसका एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम, अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है। जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है। मुताल्ला कारकर्दगी अरबाईन अत्तार किस्त 2 जामियातुल मदीना सूबा पंजाब में कुल तलबा व असातिज़ा किराम की तादाद 28,683 28,683। मुताल्ला करने वाले असातिज़ा व तलबा किराम की तादाद 25,042 25,042। ज़बानी याद करने वाले असातिज़ा व तलबा किराम की तादाद 1,371 1,371। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताल्ला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। शुरू से सब उम्मतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशियां मनाती और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने दुश्मनों पर फतह मांगती आई हैं। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 44 सफ़हात का रिसाला आखिरी नबी की शान बज़ुबान कुरान पढ़ या सुन ले, उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताल्ला कर सकेंगे आमद मुस्तफ़ा की खास बरकत। मीलाद शरीफ बयान करना अल्लाह पाक की सुन्नत है। क्या सिर्फ हुजूर ही रहमतुल लिल आलमीन है? उर्दू जबान में 44 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 35 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अरबाईन अत्तार किस्त 2 पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताल्ला कारकर्दगी। रिसाला अरबाईन अत्तार किस्त 2। दुनिया भर में इस्लामी भाई 19,71,123 1,971,123। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,47,447 847,447। मजमूई मुताल्ला कारकर्दगी 28,18,570 2,818,570। रिसाले का नाम अरबाईन अत्तार किस्त 2। तादाद के हवाले से रिसाला पोजीशन मुआवनत बराए इस्लामी बहनें पाकिस्तान।
ربیع الاول 1446 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,84,873 184,873. اب تک درود پاک پڑھے گئے 65,07,35,707 650,735,707. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 87,102 87,102. اسلامی بہنوں کی تعداد 48,130 48,130. ٹوٹل تعداد 1,35,232 135,232. 13 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. ہمارے لیے تہجد سنت ہے مگر ایک شخصیت پر تہجد فرض تھی، وہ شخصیت کون ہے؟ جواب: ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سوال نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکثر کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ جواب: سفید رنگ کے. سوال نمبر 3. نیند ایک غفلت کا کام ہے مگر اس پر بھی بغیر محنت کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتائیے. جواب: نیند کرتے وقت عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لی جائے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو معاویہ سفیان اتاری کالا باغ، محمد صدیق مظفر گڑھ پنجاب، نعیم اتاری چیچا وطنی، امجد احسان مدنی گجرات پنجاب، محمد امیر حمزہ منڈی بہاؤالدین، بنت عبد الغنی گارڈن کراچی، محمد فیضان اختر سرگودا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد صدیق مظفر گڑھ پنجاب. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1. وفات کے بعد کن کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں؟ سوال نمبر 2. شیطان نے کس کے مقابلے میں تکبر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا؟ سوال نمبر 3. اس عظیم فرشتے کا نام بتائیے جسے 24,000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے